نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ امت اگر ان تعلیمات پہ عمل کرے تو جو واقعات آئے دن ملک میں رونما ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان خاص طور پہ اور دوسری امت مسلمہ عمومی طور پہ ان کو جس طرح رسوائی اٹھانا پڑتی ہے، ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد وہ کسی کے اوپر ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سیالکوٹ میں جو کچھ ایک غیر مسلم کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف انڈیا میں ہندو جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اگر وہی طرز عمل ہمارے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اختیار کرنے لگ جائیں تو وہ کس طرح قابل مذمت نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہماری حکومت پاکستان سے پرزور یہ اپیل ہے کہ جو کچھ یہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، اس کی حکومتی ایجنسیوں سے تحقیقات کروا کے اور اس سازش کے تحت اسلام اور مسلمان اور خصوصاً پاکستان کو جس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو سامنے لایا جائے، اور ایسے لوگوں کو جو اسلام اور پاکستان اور امت مسلمہ کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور حکومت کو ان حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے۔ اگر حکومت سستی کرتی ہے تو پھر جو واقعات رونما ہوں گے حکومت کو اس کی جواب دہی دینا ہوگی۔ اس لیے حکومت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعہ کی تحقیق کرنی چاہیے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو اور اس طرح کے اسلام اور پاکستان کے چھپے ہوئے دشمن اس طرح کی گھرونی سازشیں نہ کر سکے۔